آج اللہ کے فضل و کرم سے 12 پارے کی منزل مکمل ہو گئی ہے۔ کل ہم نے سورہ انفال کا خلاصہ بیان کیا تھا اور سورہ توبہ کے آغاز میں ہم نے چند باتیں بیان کی تھی۔ چند ایک چیزیں سورہ توبہ کی باقی رہ گئی تھی۔ ان میں سے اہم ترین واقعہ ہجرت کا تھا۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز واقعہ ہجرت سے کرتے ہیں۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت کا واقعہ انتہائی زیادہ اہمیت کا اور حیثیت کا حامل ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ہجرت کے واقعے کو بہت زیادہ اسی وجہ سے اسلامی ہجرت سے صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے پیغام آپ کو دیا ہے اسے لوگوں کو بھی سنا دیجیے۔ آپ نے اس حکم کے بعد کوہ صفا پر چڑھ کر اپنی قوم کو اللہ کے احکامات سے آگاہ کیا، انہیں توحید کی طرف دعوت دی۔ اس دن سے لے کر مسلسل 13 برس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم کو ایک ہی چیز کی دعوت دیتے رہے اور وہ دعوت ہی قولوا لا الہ الا اللہ، اے میری قوم اللہ کے سوا کوئی خالق و مالک و رازق و حاجت روا اور مشکل کشا موجود، صرف یہی دعوت۔ 13 برس تک نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت اپنی قوم کو دی۔ قوم نے 13 برس تک آپ کی بات کو سننے کے باوجود آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اب دعوت کا کام مکہ مکرمہ میں رہ کر کرنا انتہائی مشکل اور دوبر ہو گیا، اس لیے مکہ چھوڑ کر کسی اور بستی کو اللہ کی توحید کا مرکز بنانا چاہیے۔ اس بات کے پیش نظر مختلف قافلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی، لیکن یہ سعادت یثرب والوں کی قسمت میں لکھی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے یہ خوشبختی اور بلند قسمتی صرف یثرب والوں کا حصہ بنانا تھا، اس لیے یثرب والوں کا ایک قافلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ آپ کے دست مبارک پر ایمان لائے۔ آپ نے ان سے وعدہ لیا کہ اب تم جا کے اپنی قوم کو بھی جس بات کو تم نے ہے اپنی قوم کو بھی اس کی دعوت دو۔ انہوں نے وعدہ دیا۔ دوسرے برس اور زیادہ تعداد میں 72 کی تعداد میں لوگ آئے، آپ سے بیعت ہوئے اور واپس پلٹ گئے۔ انہی دنوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 بڑے واقعات رونما ہوئے۔ اللہ کے بندو کوئی بات یاد بھی رکھا کرو تاکہ کچھ یاد رہے، اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری آخرت کا بھی ذخیرہ بنے، میرے لیے بھی آخرت کا توشہ بنے، اور پھر کسی کو یہ بھی پتا چلے کہ بات کبھی کرو کہ کہیں سے تم بات کو سمجھ کے آئے۔ 3 واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے رونما ہوئے۔ ایک یہ کہ جناب ابو طالب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اگرچہ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اپنی برادری اور اپنے قبیلے کی عصبیت کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرزور حامی اور کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک یہ ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ قریشیوں کو ابو طالب کا بہت زیادہ احساس اور خیال تھا، ان کی وجہ سے بھی
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سختی نہیں کرنا چاہتے تھے جس کا وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ دوسرا بڑا واقعہ یہ رونما ہوا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اونچی کہو اونچی تاکہ نیند دور ہو جائے، رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ و محترمہ، اور وہ خاتون جس نے اس وقت نبی پر ایمان کو اختیار کیا تھا جب ساری قوم نبی کی تکذیب کر رہی تھی، اس وقت تنہا خدیجہ تھی جنہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں کبھی بھی خدیجہ کو فراموش نہیں کر سکتا۔ جب ساری کائنات محمد کو جھٹلا رہی تھی، اکیلی خدیجہ محمد کی تصدیق کر رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدیجۃ الکبریٰ کا واقعہ بھی کبھی کسی دن انشاءاللہ وقت آ گیا تو بیان کروں گا، سننے کی بات ہے وہ۔ بہرحال خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مالدار خان تھی، اپنا سارا مال و دولت نبی حق کی راہ میں قربان کر اور اپنی ساری مانائیوں کو اس بارے میں صرف کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی نہ ہو، اللہ کی قدرت سے ان کا بھی شکار ہو۔ یہ دوسرا بڑا واقعہ رونما ہوا۔ ان دو واقعات اور حادثات نے ایک طرح سے نبی کی پشت کو ننگا کر دیا، جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی جو بڑے بنا تھے وہ اٹھ گئے۔ اللہ کی اس میں حکمت تھی، اور حکمت یہ تھی کہ یہ بتلایا جائے کہ اے میرے نبی، تجھ کو کسی کی پشت پناہی کی ضرورت ہے، میں اللہ خود تیرا پشت پناہ۔ تیسرا واقعہ جو ہجرت سے پہلے رونما ہوا وہ آپ کے معراج کا۔ اللہ رب العزت نے ایک رات جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے کی بیٹی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما تھے، آسمان سے بلاوا آیا کہ کل تک تو جبریل آسمان سے تیرے لیے خبر لاتا رہا، آج آسمان والے نے خود تجھے اپنے پاس بلایا۔ یہ تین واقعات ہجرت سے پہلے رونما ہوئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کر دیا کہ اللہ نے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی۔ کافروں کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا، انہوں نے کہا یہ روز کی کلکل ختم کی جائے، قضیہ صاف کر دو۔ چنانچہ قرآن میں رب نے کہا سارے قبیلے مکہ کے قریشیوں کے اکٹھے ہوئے، مل کر انہوں نے حلف اٹھا کر یہ عہد کیا کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، کہ یہ چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دو تاکہ نہ یہ چراغ رہے نہ اس کی روشنی۔ خداوند عالم نے ذرا سنو قرآن، یہی سورہ توبہ۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا درس ہے ہجرت کے واقعے کا۔ عرش والے نے عجیب و غریب بات کہی ہے، کہا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ سارے قریشیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے نور کو اپنی بھوکوں سے بجھا دیں۔ یریدون، انہوں نے ارادہ کیا، ان یطفئوا، یہ کہ بجھا دے نور اللہ ہے، اللہ کے چراغ کو، بے افواہہم، اپنی پھوکوں کے ساتھ، ویأبی اللہ، زمین پر انہوں نے ارادہ کیا، آسمان پہ رب نے ارادہ کیا۔ کیا ارادہ کیا؟ ان یتم نورا، تم بجھا کے دیکھو، میں ساری کائنات میں جگمگ کے دکھاؤں گا۔ تم بجھا کے دکھاؤ، میں ساری کائنات کو اس سے روشن کر دوں۔ اللہ، اور اسی لیے کسی پنجابی شاعر نے کہا ہے، میں نے بہت کم، مجھے یاد ہی کچھ ہے، لیکن عجیب و غریب اس سے بات کہی ہے کہ تیری اوٹ بنا خدایا کہ ہور نہیں کچھ سجدہ،
تے جیڑا دیوا آپو بالے وہ کد کسے سی بجھنا، وہ دیا جو رب نے جلایا ہو دھوپوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے کہ جیڑا دیوا آپو بالے وہ کد کسے سی بجھنا۔ اس والے نے کہا یہی نور اللہ ہے یہ افواہ ہے۔ انہوں نے چاہا کہ آمنہ کے لال کے چراغ کو کھل کر دے، اور میں نے کہا تم اسے سرزمین مکہ پہ بجھانا چاہتے ہو، میں نے تو ساری کائنات کو اس سے روشن کرنے کا ارادہ کیا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت دیکھو۔ انہوں نے مکے میں بجھانا چاہا اور عرش والے نے اس کی روشنی کو مشرق و مغرب میں شمال و جنوب میں پھیلانا چاہا۔ اللہ نے کہا سارے قبیلے مل کے اکٹھے ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اپنے گھر سو رہے تھے۔ آسمان سے آواز آئی، محمد اٹھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا تیرے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں۔ آج پچھلے پہر لوگوں نے تجھ کو قتل کا ارادہ کیا ہے، اللہ کیا کروں؟ فرمایا سفر کی تیاری۔ اللہ سفر کی تیاری کرو، ساتھ کون ہوگا؟ ذرا سنو، ہائے ہائے، رات کا پہلا پہر، نبی چل رہا ہے، قدم رکے تو صدیق اکبر کے دروازے پہ رکے، دروازے پہ دستک دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ دستک دیتے تھے، اندر سے صدیق اکبر باہر تشریف لائے، دیکھا کائنات کا امام اپنے دروازے پہ کھڑا ہے، حیران سے اندر آ گئے، اللہ کے حبیب آپ میرے گھر کیسے آئے؟ فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا، ہجرت کا حکم ہوا۔ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی کائنات نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا، فرمایا ابو بکر عرش والے نے کہا ہے کہ ابو بکر تیرے ساتھ جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرمانی، اللہ کے حبیب عرش والے نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر، عرش والے نے تیرا نام لے کے کہا ہے۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ خوشی کے آنسو ہے، اپنے نصیبے کی بلندی کو دیکھتا ہوں کہ ابو بکر تو کہاں اور عرش والا کہاں۔ آج عرش والے نے تیرا نام لے کر تجھ کو اس قربانی کے لیے منتخب کر دیا ہے۔ اور ایک بات سن لو، آئی ہے تو ہمیشہ کے لیے پلے باندھ دینا، نبی کی زندگی کے سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے اہم دو سفر ہے۔ نبی کی زندگی نے بہت سے سفروں کا چہرہ دیکھا، نبی نے بہت سے سفر کیے، لیکن دو سفر ایسے ہیں جن کا کوئی سفر نہیں۔ دو سفر، ایک ہجرت کا سفر زمین کا، ایک معراج کا سفر آسمان کا۔ یہ دو سفر نبی کے سارے سفروں میں سے سب سے ممتاز ہے۔ اور سنو، دونوں سب سے اعلیٰ سفروں کے لیے اللہ نے نبی کی رفاقت کے لیے کائنات کے سب سے اعلیٰ انسانوں کو منتخب کیا، سب سے اعلیٰ ہستیوں کو۔ زمین کے سفر کے لیے رب کائنات نے زمینوں کے سب سے بہترین انسان صدیق اکبر کو منتخب کیا، اور آسمان کے سفر کے لیے آسمانوں کی سب سے اعلیٰ مخلوق جبریل امین کو منتخب کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین پر صدیق اکبر کا وہی مقام ہے جو آسمان پہ جبریل امین کا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سفروں کے لیے وہ بہترین رفیق منتخب ہوئے۔ آسمان کے سفر کے لیے
فرشتوں کا سردار جبریل اور زمین کے سفر کے لیے محمد کے صحابہ کا سردار صدیق رضی اللہ تعالی اور خلافت کا فیصلہ آج ہو گیا تھا۔ اس دن نبی پاک نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے خاندان کے کسی بندے کو منتخب، علی موجود تھا، حضرت عباس موجود تھے، چچا جناب حمزہ سگے چچا موجود تھے، اور سنو علی کے بڑے بھائی جناب عقیل موجود تھے، اور صحابہ بنو ہاشم کے لوگ موجود تھے، اور محمد نے اپنے رب کے حکم پر اپنی رفاقت کے لیے اس کو منتخب کیا جو کائنات کا سب سے بہترین انسان تھا۔ اپنے خاندان کے کسی بندے کو منتخب اور کس کے حکم سے کیا؟ اس کے حکم پر، جس کے بارے میں صدیق نے کہا اللہ حکم مانی، یا رسول اللہ رب نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر رب نے تیرا نام لے کے کہا، تیار ہوگا۔ سبحان اللہ، اکیلا محمد صلی اللہ اور اکیلا ابو بکر۔ اور یاد رکھنا آج کی بات، کائنات نے کبھی ایسا مرحلہ نہیں دیکھا کہ علی نبی کے پاس ہو اور ابو بکر نہ ہو، علی نبی کے پاس ہو اور ابو بکر۔ کائنات نے ایسے بے شمار دیکھے مرحلے کہ ابو بکر نبی کے ساتھ ہے اور علی ساتھ ہے۔ ابو بکر کو لمحے بھر کے لیے نبی نے اپنے سے جدا کرنا کروایا۔ ہجرت کی رات رب نے کہا تیاری کرو، اور سبحان اللہ ابو بکر تیرے نصیبے کا کیا کہنا۔ ہجرت کی رات جتنا سرمایہ نبی کے پاس تھا وہ سارا ابو بکر کا تھا، رفاقت ابو بکر کی، اونٹنی ابو بکر کی، کھانا ابو بکر کے گھر کا، سامان باندھنے کے لیے رسی نہ ملی تو ابو بکر کی ننھی بیٹی نے اپنے کمر بند کو پھاڑ کے نبی کو عطا کیا۔ اس دن ہجرت کی رات نبی کے پاس جو کچھ تھا صدیق اکبر کا تھا، رفاقت ابو بکر، اونٹنی ابو بکر کی، سواری ابو بکر کی، کھانا ابو بکر کے گھر کا، سامان باندھنے کے لیے رسی بھی ابو بکر کی بیٹی کی۔ یہ ابو بکر کو مقام رب نے عطا کیا۔ فرمایا ہے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیے، آپ پچھلے پہر تلواریں سدی ہوئی، لوگ نبی کے خون کے پیاسے، امام کائنات نے باہر جھانکا، اللہ تلواریں میرے خون کی پیاسی چمک رہی ہے۔ عرش والے نے کیا کہا؟ فرمایا نکلنا تیرا کام، بچانا ہمارا کام۔ نکلنا تیرا کام، بچانا کس کا کام ہے؟ فرمایا چلو یاسین پڑھتے ہوئے چلو، مٹھی میں مٹی اٹھاؤ، خاک ہے تو اللہ، مٹھی پر خاک سے کیا ہوگا؟ فرمایا خاک تو پھینک ان کی آنکھوں کی بینائیوں کو میں ختم کر دوں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے، مٹھی بھر مٹی پھینکی، کہا شاہد الوجود، تلواریں اٹھی کی اٹھی رہ گئی، محمد درمیان سے نکلتے ہوئے چلے گئے۔ عرش والے نے کہا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ محمد نے بیرائی کو ختم کر دیا۔ فرمایا مٹھی بھر خاک تو نے پھینکی، آنکھیں میں نے ان کی بیرائی ظاہر کی۔ نکلے صدیق اکبر تھا، پہرا لگا ہوا، نکلتے چلے گئے۔ جب مکہ سے باہر نکلے تو ایک گشت والی پارٹی آ نکلی، دیکھا ہائے ہائے، اب ذرا آسمان والے کے انتظامات سے تو دیکھو کہ ستارہ نظر آ گیا، چاند نظر نہیں آیا ہے۔ ستارہ نظر آ گیا، چاند نظر، ابو بکر کا اندھیرے میں پہچان لیا، رحمت کائنات کو پہچان، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کہنے لگے من رک جاؤ، کون جا رہا ہے؟
ابو بکر سمجھے فرمایا میں ہوں ابو بکر. ہاں کہنے کے ومن ماک تیرے ساتھ کون ہے؟ اب ذرا دیکھو صدیق کی صداقت کا امتحان ہے. اگر کہتے ہیں کہ میرے آقا و مولا ہے تو انہی کے لیے تو وہ آج پہرے پہ تھے. اگر کہتے ہیں کہ رسول نہیں ہے تو صدیق کی صداقت ہے آ جاتی ہے. کیا الفاظ کہے؟ اور میرا ایمان ہے یہ الفاظ خود نہ کہے تھے، رب نے کہلوائے تھے. کہا رجل یہدی بالسبیل، یہ وہ ہے جو مجھے ہدایت کی راہ دکھلاتا ہے. سمجھنے والوں نے سمجھا کہ اربوں کا دستور تھا کہ سفر کے لیے راہبر ساتھ لیتے جو رات کو تارے دیکھ کر راستہ بتلاتا تھا. انہوں نے سمجھا کہ راستہ دکھلانے والا ہے دنیا کا. اور ابو بکر نے کہا یہ وہ راستہ دکھلانے والا ہے جو جنت تک پہنچا کے آنے والا ہے. جنت تک کاغذ نکلتے چلے غارے دور میں پہنچے. اللہ اکبر. یہ پہلی منزلگاہ تھی. اندر داخل ہوئے. صدیق نے اپنے کرتے کو اتار کر غار کو صاف کیا. پھر کافروں کو پتہ چل گیا کہ نبی نکل گئے. تلاش نہ نکلے. قرآن حدیث کے الفاظ ہیں. غار کے اتنے قریب آ گئے کہ ابو بکر کہتے ہیں مجھے ان کے پیر نظر آنے لگے، مجھے ان کے پاؤں آئے. اور انا لمدرکون. نبی اب آ گئے دشمن، سر پہ پہنچ گئے. اب بچ سکتے. قرآن اللہ نے کہا نبی تو نے جواب نہیں دینا، جواب میں دیتا ہوں. لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غور نہ کرو، رب میرے ساتھ بھی، رب تیرے ساتھ بھی. رب میرے ساتھ بھی. رب اور جن کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت انہیں نقصان پہنچا سکتی. حدیث پاک میں آیا اللہ نے مکڑی کو حکم دیا جالا بندی. اس طرح معلوم ہوا جس طرح برسوں سے اس غار کے اندر کوئی کیا ہی. حدیث کے الفاظ ہیں، الفاظیں ہم سن رہے تھے لیکن ان کو دکھائی اللہ نے کہا لا. قرآن صدیق کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا. اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول. اور تو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کر، میرا رب قرآن میں ذکر کر رہا ہے. اذ یقول لصاحبہ. اس دن کو یاد کرو جب محمد اپنے صحابی کو کہہ رہا تھا. کون تھا؟ کہاں کہہ رہا تھا؟ فی الغار. فی الغار، غار میں کہہ رہا تھا اپنے صحابی کو. کیا کہہ رہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ. غم نہ کرو. اور اس والے نے اپنا سایہ ہم پہ کیا.